أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد پھر ہم نے پورا کر دیا، سچا کر دکھایا ان کے ساتھ جو وعدہ ہم نے کیا ہوا تھا۔ نبیوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ دین کے اوپر جمے رہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں، اللہ آپ کو ان ظالموں سے نجات دلائے گا، اللہ آپ کو سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا۔ فرمایا وقت آیا کہ ہم نے تمام انبیاء کو ان ظالموں کی ان سازشوں سے نجات عطا کی۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں نجات دی، چھٹکارا دیا، وَمَن نَشَاءُ اور جسے ہم نے چاہا۔ اور کسے اللہ چاہتا ہے نجات کسے دیتا ہے؟ جو کوئی نبی کی بات ماننے والا ہوتا ہے اور جو کوئی نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ وہی مضمون نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے جتنے بھی قریب ہوگا اتنی ہی اس پر آزمائشیں آئیں گی، لیکن آزمائشوں سے نجات ضرور ملے گی۔ اگر دنیا کے اندر اتنی پریشانیاں آ گئی، تکالیف آ گئی کہ وہ مر گیا، تو اللہ آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی تمام تکالیف پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ فرمایا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے ہلاک کیا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ حد سے تجاوز کرنے والے کون ہیں؟ جو انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، چاہے وہ زبان سے مخالفت کرے، انبیاء پر ایمان نہ لائے، یا وہ عملاً یعنی وقت کے نبی کے جو کام ہے اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ فرمایا ہم انہیں کیا کرتے ہیں؟ ہلاک کرتے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا اب جو اوپر انہوں نے سوالات کیے تھے نا کہ آپ نبی ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ انسان ہو، ہم انسان کو نبی نہیں مانتے، اور اسی طریقے سے یہ جو قرآن ہے یہ گڑا ہوا ہے، کئی قسم کے انہوں نے اعتراضات کیے تھے۔ تو ایک ایک اعتراض کا جواب اوپر آ گیا کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سارے کھانا کھانے والے تھے، سارے دنیاوی معاملات کرنے والے تھے۔ ایک ایک اعتراض کا جواب ہوا۔ اب اجمالی طور پر ایک جواب دیا جا رہا ہے خلاصے کے طور پر۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اے قریش مکہ، پختہ بات ہے کہ ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف کتاباً ایک کتاب کو، فِيهِ ذِكْرُكُمْ جس کے اندر تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ تمہارے تذکرے سے مراد یہ کہ جتنا بھی قرآن اترا ہے تو قریش مکہ کو مخاطب بنا کر اترا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے تھے اس سے انہیں روکا گیا ہے، اور انہی کی زندگی کے جو معاملات تھے، جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اسی کے مطابق قرآن اترتا تھا۔ سود کھا رہے تھے تو قرآن نے سود سے منع کر دیا۔ ان کے جو گھریلو معاملات تھے، اسی طریقے سے بتوں کو پوجتے تھے، قرآن نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی کہ جو قریش مکہ کے اندر نہ پائی جا رہی ہو۔ تو قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے، آپ اس خرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خرابی کی اصلاح کریں۔ اب مثال کے طور پر معاشرے کے اندر سود کھایا جا رہا ہے یا اور کوئی بیماری معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ سارا کا سارا سال ان کو خطبات کے اندر نماز پڑھو نماز پڑھو، تو انہیں تو وہ نماز فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ نماز تو یہ ہے کہ اللہ کے قریب کرتی ہے، تو جو اللہ کا مخالف ہے، جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، وہ کیسے اللہ کا قریب ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا قرآن سبق یہ دے فِيهِ ذِكْرُكُمْ کہ اس قرآن کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اس قرآن کے اندر آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ابھی نہیں ہے، اس وقت تو مشرکین کے لیے بالکل نہیں تھا۔ کیوں؟ ان کی زبان کے اندر، عربی کے اندر اتارا گیا تھا۔ فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے نصیحتیں ہیں۔ تو قرآن کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہے؟
تم نے اپنی اپنی رٹ لگائی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے اپنی طرف سے لے کر آیا ہے قرآن، کوئی کہتا ہے خواب کے اندر اسے یہ باتیں کوئی سکھلاتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے؟ اگر محمد شاعر ایسا کلام پیش کر سکتا ہے تو تمہارے اندر بھی تو لاکھوں شعراء ہے نا شعر کہنے والے، وہ ایسا قرآن کیوں نہیں لاتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا، اور من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ خیال نہیں کرتے تم محمد الرسول اللہ کو تکالیف پہنچا رہے ہو، کیا پہلے انبیاء کا خاکہ تمہارے دماغوں کے اندر نہیں کہ انبیاء کے ساتھ اقوام کیا کیا کرتی تھی، قومیں کیا کرتی تھی، پھر ہم ان قوموں کو تباہ و برباد کرتے تھے؟ تمہیں نہیں پتا؟ کانت ظالمتن، وہ ظالم ہوا کرتی تھی۔ ظلم سے مراد کفر ہے، شرک ہے، انبیاء کی تکذیب ہے۔ فرمایا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، پھر ہم پیدا کرتے تھے ان کے بعد قوماً آخرین، دوسری قوموں کو۔ دیکھیں اللہ کی کائنات ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم زندہ ہیں تو اللہ کی کائنات کا نظام چل رہا ہے، نہیں، ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ۔ ہمیں اگر اللہ تمام کو ختم کر دے تو ہمارے جیسے نئے پیدا کر دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ 100 سال پہلے دیکھیں جو لوگ دنیا کے اندر موجود تھے آج ہیں کہیں پر؟ نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو ختم کرے گا، دوسرے لے آئے گا۔ اللہ کو تو کوئی پریشانی نہیں، معاملہ ہمارا خراب ہوگا اگر ہم کی تکذیب کریں گے یا انبیاء کے کاموں کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، تو اس میں اللہ کا یا انبیاء کا تو کوئی نقصان نہیں، نقصان ہمارا اپنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لے جائیں گے اور دوسروں کو لے آئیں گے۔ فلما احسوا، اب بہت ہی گہرا جملہ ہے، جب انسان زندگی گزارتا ہے جن جن کاموں پر، موت بھی اسے انہی کاموں پر آتی ہے، اور اگر وہ ناجائز کام دنیا کے اندر کرتا رہا ہے تو فرشتے اسے الزام دیتے ہیں، فرشتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں موت کے وقت، اس چیز کا بیان ہے۔ فلما احسوا، پس جب وہ محسوس کرتے ہیں، چکھتے ہیں، بأسنا، ہمارے عذاب کو، اذا ہم، اچانک وہ لوگ، منہا، اس عذاب سے، یرکضون، بھاگتے لگتے ہیں۔ فرشتے جب موت کی دیکھ لیتے ہیں، عذاب آتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو اس عذاب کے میدان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہے جسے موت بھی آتی ہے بری حالت پر تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس موت سے بھاگوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی موت مشکل ہو جاتی ہے وہ زمین پر تڑپتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے موت سے ہم بھاگیں۔ پھر اور تو اور اتنی سختی بھی ہو جاتی ہے کسی شخص کے اوپر کہ اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی موت کے وقت نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی کہ انسان کو فرشتے ایسی خطرناک حالت کے اندر نظر آتے ہیں کہ انسان سے وہ برداشت نہیں ہوتے، اور یہ قرآن اس کی تصریح کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ بھاگ جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں لا ترکضوا، مت بھاگو، کدھر بھاگ رہے ہو، بھاگ کر کدھر جا رہے ہو؟ ورجعوا، لوٹو، الی ما اترفتم، اپنی آسائشوں کے اندر، فیہ، جن آسائشوں کے اندر تم رہا کرتے تھے، جن سہولیات کے اندر، جن خوبصورتیوں کے اندر تم زندگی کے اندر رہا کرتے تھے، جاؤ ذریعہ ان کے پاس۔ وہ کیا ہے؟ جاؤ آج اپنی کھیتوں کی طرف، جاؤ اپنے آج محلات کی طرف، جاؤ اپنے مال کی طرف، جاؤ اپنے بیٹوں کی طرف کہ آج وہ تمہیں بچا لیں۔ فرشتے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جس حالت کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو لوگوں، اسی حالت کے اندر تمہیں موت آئے گی، اور جس حالت کے اندر تمہیں موت آئے گی اسی حالت کے اندر تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ خود سوچئے، جو شخص ساری زندگی صرف پیسوں کے پیچھے چل رہا ہے، کہیں سے بھی پیسہ آئے، وہ موت کا وقت بھی اسے آئے گا تو وہ پیسے ہی گنتی کر رہا ہوگا، ذہن کے اندر پیسے ہی چل رہے ہوں گے، کتنے آئے ہیں کتنے گئے ہیں وہی حساب، کلمہ ادھر اسے یاد نہیں آئے گا۔ اور جو کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر، موت بھی اسے اسی حالت کے اندر آئے گی۔ اور فرمایا فرشتے کہتے ہیں، فرشتے الزام دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کدھر بھاگ رہے ہو، آج جاؤ نظریہ اپنے اسی کام کی طرف۔ تو فرمایا وَمَسَاكِنُكُمْ، جاؤ اپنے گھروں کی طرف۔
جن گھروں کی وجہ سے تم سگے بھائی آپس میں لڑتے تھے، جن گھروں کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اپنے اور دوسرے لوگوں کا حق کھاتے تھے، جن گھروں کی وجہ سے آج ان گھروں کے اندر چلے جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے کچھ پوچھ گچھ ہو سکے۔ اور یہ کہیں گے فرشتے، فرمایا قالو، وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں یا ویلنا، اے ہماری بربادی۔ موت کے فرشتے دیکھیں گے، جب کوئی بھی انسان ہو، جب موت کا فرشتہ دیکھے گا، ساری کی ساری حقیقت اس کے اوپر کھل کر آ جائے گی کہ آج میں کسی کام کا بھی نہیں رہا، ساری کی ساری زندگی میں نے کن کاموں کے اندر گزار دی۔ اللہ کو تو میں نے بلا دیا، وہ اولاد جس کی خاطر نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، حلال بھی لایا حرام بھی لایا، آج اس اولاد نے مجھے کیا فائدہ دیا؟ اگر ایک آدمی کا 1000 بیٹا بیٹی ہے، وہ موت کا فرشتہ جب آئے گا تو یہ 1000 بیٹا بیٹی اس کے کچھ کام آنے والا ہے نہیں، تو اس وقت دیکھ کر اسے افسوس ہوگا کہ آج میں کس کھڈے کے اندر آ کر گر گیا، پراپرٹیاں بنائی، جائیدادیں بنائی، یہ میرے آج کس کام کی ہیں؟ موت کا فرشتہ دیکھے گا، ساری کی ساری چیزوں پر کیا بھیجے گا؟ لعنت بھیجے گا۔ قالو، کہنے لگے گا یا ویلنا، اے میری تباہی، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ انا کنا ظالمین، وہ کہیں گے بے شک ہم تھے ظالم، ہم نے ساری عمر ظلم کیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کو انسان بھول جائے، اللہ کے رسول کو انسان بھول جائے، قرآن کو انسان بھول جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور یہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ ظلم اپنی جان کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ اور میں یہ ساری حقیقت اس کے اوپر کھل جائے گی۔ فما زالت تلک دعواہم، اور ہمیشہ یہ کلمہ کہتا رہے گا۔ نظر کی جب حالت آتی ہے نا، تو انسان اگر زبان سے نہیں بھی کہتا تو دل کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ یہ کلمہ یہ کہتا رہے گا، اس کی زبان کے اوپر یہ کلمہ رہے گا، اے میری بربادی، اے میری تباہی۔ فرمایا حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم انہیں کر دیں گے حصیدن، کٹی ہوئی کھیتی۔ آپ نے دیکھا ہے جب انسان گندم کو کاٹتا ہے تو اسے تہ کے اندر رکھتا ہے، تو یہ کافر بھی جب کٹتے ہیں نا، میدان بدر کے اندر دیکھیں، یہ اور بھی جنگوں کے حالات آپ دیکھیں، تو جب یہ مرتے ہیں تو ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جس دن یہ سارے کے سارے سرداروں کو پکڑ کر پاؤں سے کنویں کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تو کنویں کے اندر یہ تہ بتہ پڑے ہوئے تھے، کوئی کفن کوئی دفن کچھ بھی نہیں تھا، وہ گندے کنویں کے اندر۔ اس کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ ادھر مردار جانور پھینکے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے بدبودار قسم کی چمڑیاں پھینکی جاتی تھی، اور عورتوں کی ماہواری کے گندے کپڑے اس کنویں کے اندر پھینکے جاتے تھے۔ ادھر کسے پھینکا جا رہا تھا؟ جو مکہ کے نامور سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، نام سنتے تھے لوگ تو کام جاتے تھے کہ ہاں کوئی سردار ہیں، لیکن اللہ نے جب تباہ کیا تو اس گندگی کے اندر جا کر پھینکا گیا انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی پھر ایسی حالت کرتے ہیں، خامدین، بجھے ہوئے۔ آگ جب بجھتی ہے اس کی وہ خاک رہ جاتی ہے، اس خاک کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھی جب مردار ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت بھی اس خاک جیسی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں، لاعبین، کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم کیا کہیں کہ آسمان ویسے ہی اوپر کھڑا ہوا ہے، زمین ویسے ہی اللہ نے بنا کر چھوڑ دی ہے، یا لوگ ویسے ہی گھوم پھر رہے ہیں؟ مقصد کوئی نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ بچہ پیدا ہو، کھانا پینا کرے، اپنی پوری زندگی گزارے اور مر جائے، ختم۔ کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ فرمایا ایک مقصد کے تحت ہم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہم نے کھیل کود کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں؟ نہیں۔ لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا، کہ ہم بناتے اسے کھیل کود کے لیے، تو لاتخذناہ من لدنا، ہم بنا دیتے اسے اپنی طرف سے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ صرف اور صرف ڈیکوریشن پیس ہوتا، آسمان اور زمین اور یہ تمام لوگ
تو اس کے لیے آدم کو پیدا کرنے کی اور کتابیں بھیجنے کی اور انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کن کا کلمہ کہتے یہ سارے کے سارے نظام چل جاتا، انسان کھڑے ہو جاتے، لیکن ہم نے پورے کے پورے ایک نظام کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی تربیت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک مقصد تھا، جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، بغیر مقصد کے انسانوں کو زمین کے اندر کھڑا نہیں کیا ہوا۔ ان کننا فاعلین، جو ہم کر سکتے ہیں، ہم سے کوئی بعید نہیں، اللہ سے کیا بعید ہے؟ وہ کن کہتا تو یہ ساری چیزیں خود بخود بن جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔